ابو لہب کی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ جب سورۃ تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس صورت میں مذمت اتری تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر حرم کعبہ میں آ گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور آپ کے قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ بڑھتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول اللہ کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی ہجو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری اور منہ میں برا بھرا بولتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی رہی، مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ نہ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا کہ وہ آپ کے پاس سے گزرتی رہی لیکن آپ کو دیکھ نہ سکی، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میرے پاس سے وہ کئی بار گزری مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے دیکھ نہ سکی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور اے محبوب، تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کے آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ درس ہدایت: ام جمیل انکھیاری ہوتے ہوئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی سے تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ بلا شبہ یہ ایک عجیب بات ہے اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بارہا صادر ہوئے ہیں اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی ایسی کرامتیں بارہا صادر ہوئے، اور اولیاء کرام کی یہ کرامتیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی ہیں، کیونکہ ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔